چک فارمنگ میں ہمیں یہ بتائیے گا کہ گرمیوں میں ہمیں زیادہ آسانی سے یہ فارمنگ شروع کر لینی چاہیے, ہم کر رہے ہیں تو ہمارے لیے آسانی ہوگی, یا پھر سردیوں میں؟ اور دوسرا ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ چوزوں کو کون کون سی بیماریاں لگتی ہیں, ان کی ویکسینیشنز کے جو شیڈولز ہیں وہ کیا کیا ہیں, اور پھر کون سی ایسی بیماریاں ہیں کہ جو اس وقت ہمیں فوراً سے پتہ چل سکتی ہیں, جو اگر بیمار ہو گیا چوزا تو اس کو اس کا فوراً ٹریٹمنٹ ہم خود سے کیا کر سکتے ہیں؟ ویکسین کا شیڈول آپ کو سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ گولڈن مصری چوزے میں ویکسین جو ہم کرتے ہیں یا ادر فارمرز کرتے ہیں وہ 1 مہینے میں 3 سے 4 ویکسین ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں ان کے ڈفرینٹ نیم ہیں, ڈفرینٹ ٹائم پیریڈ اسکیجول ہیں. لائک کہ اگر آپ نے فارمنگ ڈپینڈ کرتا ہے, اگر آپ نے 2 منتھ کی فارمنگ کرنے ہے تو آپ 1 منتھ کے اندر 3 ویکسین لگواتے ہو گولڈن مصری دیسی میں. وہ این ڈی آئی بھی ہوتی ہے, این ڈی لسوٹا ہوتی ہے, اور گمبورو کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ 3 ویکسینیں بہت اہم ہیں. اور فائر فوکس کی بھی ہوتی ہے جس میں برڈ کو دانے وغیرہ نکلتے ہیں, مگر وہ اتنی اہم ضرورت نہیں ہوتی. مگر یہ 3 جو ویکسین ہیں یہ بہت اہم ہیں جو آپ کے برڈ کو کروانی لازمی ہے, کیونکہ ونٹر میں جو مسئلے مسائل ہیں اور جو گرمیوں میں مسئلے مسائل ہیں یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں. ونٹر کے مسئلے مسائل ڈفرینٹ ہیں, گرمیوں کے ڈفرینٹ ہیں. ہم پہلے بات کر رہے ہیں ونٹر میں کیونکہ جو مسئلے مسائل لوگوں کو پیش آتے ہیں, کیونکہ آپ نے جگہ کو ایئر ٹائٹ کیا ہوتا ہے, ٹمپریچر آپ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں آپ کا ٹمپریچر آپ کے ہاتھ میں ہے کہ لائک اگر آپ 34 رکھنا چاہتے ہو تو آپ 34 کرو, 32 کرو, چوزا خوش ہے تو آپ اس کو لے کے چل رہے ہو. ٹھیک ہے, مگر اس میں مسئلے مسائل آکسیجن کی کمی کے آتے ہیں, برڈ کو سانس کے مسئلے آتے ہیں. ٹھیک ہے, سانس لینا اس کا اگر فارمر نے دھیان نہیں دیا, اس کی وینٹیلیشن اوپن کرنا, ہی اس کا وینٹیلیشن کا ایک ٹائم ہوتا ہے, اس ٹائم پہ اس کو اوپن نہیں کیا تو وہ برڈ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں آپ کا نا سم ٹائم آپ کو ضروری نہیں ہوتا کہ اسی دن پتہ چلے یا اسی ٹائم پتہ چلے. یہ سم ٹائم آپ کو سمپٹم جو ہوتے ہیں وہ آپ کو 1 دن بعد 2 دن بعد نظر آنا شروع ہوتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ چکس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا بڑا لازمی ہے, اس کی ججمنٹ کرنا بہت لازمی ہے. اگر آپ اس کی ججمنٹ نہیں کریں گے تو آپ اس کی بیماری کا یا کسی بھی مسئلے کا آپ اس کا حل یا اس کو آپ کیچ نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے, جب آپ کیچ ہی نہیں کر پائیں گے تو آپ اس کا حل کیسے نکالیں گے؟ ٹھیک ہے, تو آپ کیا کریں, ایک تو شیڈول ویکسین کریں. اگر آپ کی فارمنگ 1 منتھ سے ابو کی ہے, آپ نے 40 دن کا کرنا ہے تو لازمی 3 ویکسینیں کروائیں. ہاں, ویکسین ہوتی ہے کم سے کم جو مارکیٹ سے ملتی ہیں وہ 1000 برڈ کی ملتی ہے. اگر 1000 برڈ سے کم ہے تب بھی آپ ویکسین کریں, مگر اس میں آپ کی کوسٹ زیادہ لگے گی. ٹھیک ہے, لائک کہ اگر 1000 برڈ ہے, 1000 برڈ کی وہ ویکسین آپ بے شک 200 کی کرنی ہے, وہ ڈلے گی 200 میں ہی. ٹھیک ہے, مگر وہ 1 ٹائم اوپن ہوگی ویکسین تو وہ اس کے بعد وہ یوزیبل نہیں ہے. اب یہ نہیں کر سکتے کہ میں نے 200 کو کرنی ہے تو تھوڑی سی میں یوز کر لوں, بعد میں اس کو سیو کر لوں. نہیں, وہ ایک مرتبہ ویکسین اوپن ہو گئی تو وہ آپ بے شک 200 کو ڈالیں, وہ 1000 کو ڈالیں, وہ برابر ہے, اس کے بعد اس کا یوز نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. ایک چیز ویکسینز کے آپ کو شیڈول بتا دیے. ہم آتے ہیں مسائلز کی طرف. سردیوں کے مسائل جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ سانس کا مسئلہ آتا ہے, برڈ کا پوٹا جام ہو جاتا ہے. آنتوں کے مسائل آتے ہیں جس میں فیڈ انٹیک چوزا کم کر دیتا ہے, آنتوں میں سوزش ہو جاتی ہے, اس کا کھانا باہر نہیں نکلتا, اس کی وجہ سے برڈ کی موٹیلٹی وغیرہ شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مسئلے مسائل اس کے کیا میڈیسنز ہیں یہ آپ کو ڈفرینٹ مارکیٹ میں, کیونکہ کمپنیز ہیں ڈفرینٹ, ہر کمپنی کی اپنی ایک علیحدہ نیم کے لحاظ سے میڈیسنز بھی ہیں, ویکسین بھی ہیں. تو انشاءاللہ آپ ہم سے جب رابطہ کریں گے ہم آپ اس کو بارے میں آپ کو پروپر گائیڈ لائن کر پائیں گے. اس طرح میں آپ کو ایگزیکٹ نہیں بتا سکتا کہ کون سی میڈیسن کس کے لیے یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور گرمیوں میں پھر کیا مسائل ہوتے ہیں؟ گرمیوں میں مسائل یہ ہوتے ہیں کہ جیسے کہ ونٹر میں ٹمپریچر آپ کے کنٹرول میں, کہ آپ نے ٹمپریچر بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں. ہاں, گرمیوں میں آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہوتی. گرمیوں میں ٹمپریچر ہوتا ہائی, کہ لائک کہ اگر چوزے کو 34 چاہیے تو اگر باہر ہی 42 چل رہا تو پھر تو اس میں آپ کو اوور ایکسپینس اس میں ہوتا ہے کہ آپ کو کولر سسٹم یا کولنگ سسٹم لگانا پڑتا ہے. اس میں اے سی وغیرہ, اے سی ہو سکتے ہیں, آپ کا فین ہو سکتے ہیں, آپ کا کولنگ سسٹم ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. مطلب آپ نے کولنگ کو کم کرنا ہے, ہیٹنگ کو کم, اور اس میں برڈ زیادہ جو مسئلے مسائل میرے لحاظ سے گرمی میں زیادہ ہے, جو اس میں چوزا ڈسٹرب بھی زیادہ ہوتا ہے, سٹریس میں زیادہ جاتا ہے, اس میں پروڈکشن کا بھی کافی فرق آتا ہے, ویٹ کا فرق آتا ہے کہ جب گرمی میں چوزا اس حساب سے فیڈ نہیں کھاتا, کیونکہ جو برڈ فیڈ کھاتا ہے وہ بھی گرم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو گرمی کی وجہ سے برڈ فیڈ ہی کم کھائے گا, تو اگر فیڈ کم کھائے گا تو وہ وزن بھی اس حساب سے کم گین کرے گا. ٹھیک ہے, اور سیم اسی طرح جب وہ انڈے والی مرغی ہے تو وہ ڈسٹرب بھی زیادہ گرمیوں میں ہی ہوتی ہے.
ونٹر میں آپ کا اندر مجھے جو فارمنگ اچھی لگتی ہے وہ ونٹر کی میرے لیے میرے ایکسپیرینس کے لحاظ سے ونٹر کی فارمنگ ایزی ہوتی ہے ٹھیک ہے. بنسبت سمر کی. جو نیو کمرز ہیں اور ایکسپیرینس ہیں ان دونوں کے لیے سردیوں میں اگر تو آپ کا نالج ہے تو کر تو گرمی. آپ کی بڑی فارمنگ ہے, بڑا آپ کا بزنس ہے, بڑا سیٹ اپ ہے, تو ایشو نہیں ہے. کوئی بھی ایشو اگر نہیں. نیو کمرز ہیں آپ, اب نیا نیا تجربہ ہے آپ کا, تو پھر تو آپ ونٹرز جو ہے سوٹ کرتی ہیں. سوٹ کرتا ہے آپ کو, اس میں آپ سیکھنے کو ملے گا نا. اگر دیکھیں اگر آپ ونٹر کی فارمنگ کرنی آتی ہے, آپ کو سمر کی نہیں آتی, اس کا مطلب آپ صرف 6 مہینے کے لیے کام کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. آپ یہ سمجھیں کہ ایک سال کے اندر اس میں 2 سیزن ہے کہ آپ نے 6 منتھ آپ نے ونٹر دیکھنا ہے, 6 منتھ آپ نے سمر دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب جب آپ 1 ایئر یہ دونوں سیزن یا دونوں موسم دیکھیں گے نا, تو آپ کو اس میں جو مسئلے مسائل آئیں گے, آپ کو جو ایکسپیرینس حاصل ہوگا نا, وہ آپ کا آنے والے ٹائم پہ آپ کو ساتھ دے گا. ٹھیک ہے. ان فیوچر یہ ہوتا ہے کہ اب آپ جب بڑے رسک کھیلتے ہیں یا بڑا فارمنگ کی طرف جاتے ہیں, تو آپ کو اس چیز کو پتہ ہوتا ہے کہ یار ہاں یہ پہلے میں نے مسئلہ دیکھا تھا, تو اس کو یہ میں نے میڈیسن چلائی تھی. تو آپ کو چیز کو کیچ کرنا زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں لگتا. آپ کہتے ہیں کہ ہاں یار یہ میں نے پہلے دیکھ چکا ہوں, یا یہ بیماری میں نے دیکھی تھی. جب سیکنڈ ٹائم کو ایسا چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کو بہت ساری کلیئر ہوتی ہیں, باتیں کلیئر ہوتی ہیں. اس لیے کیسے کرنا ہے آپ نے, اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ آپ شارٹ فارمنگ کریں اور اسمال فارمنگ سے شروع کریں, اسمال چک سے کریں اور شارٹ فارمنگ کریں, تاکہ آپ کو جتنا ایکسپیرینس ہو سکے وہ آئے. ٹھیک ہے, بنسبت بڑی فارمنگ کرنے سے. ٹھیک ہے.